الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه وذرياته أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونسله جہنم وساءت مصیرا۔ محترم ناظرین، محرم الحرام کا مہینہ شروع ہونے والا ہے۔ یہ مہینہ اسلامی کیلنڈر کے اعتبار سے سال کا پہلا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے کہ آدمی کثرت کے ساتھ روزہ رکھے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل الصیام بعد صیام رمضان شہر اللہ المحرم، کہ رمضان المبارک کے روزے کے بعد سب سے افضل روزہ اللہ کے نزدیک جو ہے اس محرم الحرام کے مہینے کے روزے ہیں۔ محترم ناظرین، تو اس مہینے میں کرنے کے کام یہی ہیں کہ آدمی اس مہینے میں کثرت سے روزہ رکھے۔ دوسری چیز، یہ مہینہ حرمت والا مہینہ ہے۔ اس مہینے کی حرمت کا بھی خیال رکھنا ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ اللہ فرماتا ہے ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم ذلك الدین القیم فلا تظلموا فیہن انفسکم۔ اللہ تعالیٰ نے سال میں 12 مہینے متعین کیے ہیں اور ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینے حرمت والے قرار دیے۔ منها 4 حرم ذلك الدین القیم فلا تظلموا فیہن انفسکم۔ اللہ نے فرمایا یہی سیدھا دین ہے، فلا تظلموا فیہن انفسکم، تو خصوصاً ان 4 حرمت والے مہینوں میں اپنے نفسوں پر ظلم سے بچو۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ سال کے 8 مہینے میں اپنے نفسوں پر ظلم کیا جا سکتا ہے، مطلب یہ ہے کہ بالخصوص ان 4 مہینوں کا اہتمام کریں، اس میں ظلم، اس میں زیادتی اور اس میں اللہ کی معصیت سے خود اپنے آپ کو بچائیں۔ اچھا، یہ 4 مہینے حرمت والے کون سے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پڑھیں۔ بخاری کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سال کے 12 مہینے ہیں، 4 مہینے حرمت والے، 3 لگاتار ہیں، 3 متوالیات، ذوالقعدہ، ذوالحجہ والمحرم، 3 مہینے لگاتار حرمت والے ہیں۔ پہلا مہینہ ذوالقعدہ کا مہینہ، دوسرا مہینہ ذوالحجہ کا مہینہ جو بقرعید والا مہینہ ہے، اور تیسرا مہینہ محرم الحرام کا، ورجب مضر بین جمادی و شعبان، اور چوتھا مہینہ جو جمادی الاخری اور شعبان کے درمیان آتا ہے، یعنی رجب المضر، رجب کا مہینہ، جس مہینے میں کہا جاتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کرائی گئی۔ محترم ناظرین، آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مہینے کی تعداد تو بتائی، لیکن مہینہ متعین نہیں کیا کہ کون سے مہینے حرمت والے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حرمت والے مہینے کی تعین کر دی۔ اس سے معلوم ہوا کہ قرآن کے ساتھ ساتھ اس کی تشریح، اس کی توضیح جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی احادیث کی شکل میں، اسے اپنانا، اسے ماننا، اس پر عمل کرنا ضروری اور لازم ہے۔ بغیر احادیث کو مانے، بغیر احادیث پر عمل کیے آپ اور ہم قرآن پر عمل نہیں کر سکتے، کیونکہ قرآن اور حدیث دونوں لازم اور ملزوم ہیں۔ اسی آیت کریمہ سے ان منکرین حدیث کی بھی کلائی کھل جاتی ہے جو کہتے ہیں صرف قرآن حجت ہے، حدیث حجت نہیں ہے۔ اب ہم ان سے سوال کرتے ہیں کہ حدیث حجت نہیں ہے، صرف قرآن حجت ہے، تو منہا 4 حرم کی تعین کیسے ہوگی؟ کون مہینہ حرمت والا ہے؟ ہم اگر اپنی عقل سے کرنا چاہیں تو ہماری عقل کچھ مہینے کو حرمت والی کہے گی، آپ کی عقل کچھ مہینے،
حرمت والی کہے گی، زید آئے گا، زید کہے گا نہیں نہیں یہ حرمت والے نہیں، آپ لوگوں کی عقل کام نہیں کرتی، بلکہ یہ حرمت والے ہیں۔ زید کہتا ہے محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الاخر حرمت والے ہیں، عمر آ کر کے کہتا ہے رمضان، شوال یہ حرمت والے ہیں۔ تو اگر حدیث کو معیار نہ سمجھا جائے، حدیث کو معیار نہ گردانا جائے، تو پھر یہی آدمی اپنے عقل کے حساب سے فیصلہ کرے گا اور اس میں خوب اختلاف ہوگا اور اس اختلاف کو ختم بھی نہیں کیا جا سکتا۔ تو میرے بھائیوں، نبی کی حدیث ہمارے لیے حجت ہے، اور اسی آیت کریمہ سے واضح ہوتا ہے کہ نبی کی حدیث لیے بغیر ہم زندگی میں ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھ سکتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اسی آیت کریمہ میں فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، تم ان خاص مہینوں میں، حرمت والے مہینوں میں اپنے نفسوں پر ظلم نہ کرو۔ خود اپنے نفس پر ظلم نہیں کرنا، خود اپنے آپ پر زیادتی نہیں کرنی، اور ساتھ ہی ساتھ ہمیں کسی اور مسلمان بھائی کے ساتھ زیادتی نہیں کرنی ہے، کسی اور مسلمان بھائی کے ساتھ ظلم نہیں کرنا۔ ظلم تو سال کے 12 مہینے میں حرام ہے، لیکن ان 4 مہینوں میں اللہ تعالیٰ نے خصوصی طور پر اپنے آپ اور دوسروں پر ظلم کرنے سے منع فرمایا۔ لیکن افسوس صد افسوس، یہ مہینہ آتا ہے، اس مہینے کے آنے کے بعد مسلمانوں میں ایک گروہ، مسلمانوں میں ایک طبقہ، مسلمانوں میں ایک جماعت ایسی ہے جو اس مہینے کے آنے کے بعد اس امت کے سب سے افضل ترین لوگوں کو برا بھلا کہتی ہے، اس امت کے سب سے افضل ترین لوگوں کے خلاف اپنا زہر اگلتی ہے، اس امت کے سب سے افضل ترین لوگوں کے خلاف زہر افشانی کرتی ہے، اس امت کے سب سے افضل ترین لوگوں کے خلاف طعن و تشنیع کرتی ہے۔ اور وہ افضل ترین اشخاص یا افضل ترین اس امت کے لوگ کون ہیں؟ وہ ہمارے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں، آپ کا ساتھ دینے والے ہیں۔ یہ صحابہ جنہوں نے اپنا جان، مال، اولاد سب کچھ اللہ کے نبی اور دین کے لیے قربان کر دیا۔ یہ محرم الحرام کا مہینہ آتا ہے، اس مہینے کے آتے ہی نبی علیہ السلام کے صحابہ کو گالیاں دی جاتی ہیں، ان کو برا بھلا کہا جاتا ہے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، ان کو مرتد، ان کو کافر کہا جاتا ہے۔ محترم ناظرین، آج کے اس درس کا مقصد خاص طور پر یہ ہے کہ جس طریقے سے روافض صحابہ اکرام کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، ان روافض اور گستاخ صحابہ سے ہمارے نوجوان بھی متاثر ہو رہے ہیں، ان کی تقریروں سے، ان کے بیانات سے، ان کی اول فول باتوں سے، ان کی من گھڑت روایات سے، ان کی من گھڑت تاریخی باتوں سے ہمارے نوجوان بھی متاثر ہو رہے ہیں، اور نوجوان متاثر ہو کر کے صحابہ اکرام کو برا بھلا کہنا ان کا شیوا بھی بنتا جا رہا ہے۔ اور اسی طریقے سے آج ہمارے نوجوان ایک مرزا انجینئر کے بڑے فالوور ہوتے جا رہے ہیں۔ مرزا انجینئر یہ بھی انہی روافض کے چیلوں میں سے ایک چیلا ہے، کیونکہ اس کا طریقہ کار یہی ہے کہ وہ صحابہ اکرام کی غلطیوں کو، صحابہ اکرام کے مشاجرات کو بیان کر کے امت کے دلوں میں صحابہ اکرام کی محبت کو ختم کر رہا ہے، جبکہ امت کو صحابہ اکرام کی محبت ضروری ہے، کیونکہ نبی علیہ السلام کی محبت، نبی علیہ السلام کے صحابہ کی محبت نبی علیہ السلام کی سے محبت کی دلیل ہے، اور نبی سے محبت اللہ سے محبت کی دلیل ہے۔ تو آئیے ہم صحابہ اکرام کے مناقب، ان کے فضائل، اہل بیت کے مناقب، اہل بیت کے فضائل، حضرت علی، حضرت حسن، حضرت حسین، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہم کے فضائل کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ ان کی فضیلت کیا ہے، ان کا مقام کیا ہے، ان کا مرتبہ کیا ہے، اور کیا اہل بیت کی محبت اور صحابہ کی محبت ایک ساتھ جمع ہو سکتی ہے، یا اہل بیت کی محبت کے ساتھ صحابہ کی محبت ایک دل میں نہیں جمع ہو سکتی۔ ان سارے سوالوں کا جواب انشاءاللہ اس مختصر سے درس اور مختصر سی کلپ میں دیا جائے گا۔ سب سے پہلے ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ صحابی کسے کہتے ہیں۔ حافظ ابن حجر کہتے ہیں من لقی النبی صلی اللہ علیہ وسلم مؤمنا به
ومات علی الاسلام، جو شخص نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے حالت ایمان میں ملا یا نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے اوپر ایمان لے آیا اور ایمان کی حالت میں اس کی وفات ہوئی، یہ صحابی ہے۔ اب صحابی کی اس تعریف سے وہ شخص نکل جاتا ہے جو نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے عہد مبارک میں موجود تو تھا لیکن آپ پر ایمان نہیں لا سکا، اور اسی طریقے سے وہ شخص بھی صحابی کی تعریف سے خارج ہو جاتا ہے جو نبی کے اوپر ایمان لایا اور ایمان لانے کے کچھ دنوں کے بعد مرتد ہو کر کے کافر ہو گیا، وہ بھی صحابی نہیں۔ صحابی وہ ہے جس نے حالت ایمان میں نبی سے ملاقات کی اور حالت ایمان میں وفات پائی۔ اس تعریف سے ابو طالب جو نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے سگے چچا تھے، جنہوں نے آپ کی پرورش برداشت کی، آپ کی دیکھ ریکھ کی، آپ کے اوپر پریشانیاں آئی، مصائب آئے تو آپ کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے تھے، لیکن وہ بھی صحابی نہیں ہیں، بلکہ وہ بھی جہنم کے اندر داخل ہوں گے، وہ صحابی نہیں ہیں، صحابی کی تعریف سے خارج ہے۔ اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی حدیث یہاں سنا دیتا ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنم میں سب سے ہلکا عذاب جس شخص کو دیا جائے گا وہ میرے چچا ابو طالب ہوں گے، جنہیں آگ کی جوتی پہنائی جائے گی اور اس آگ کی جوتی کی تپش سے ان کا دماغ کھولے گا اور دماغ سے دھواں نکلے گا۔ یہ سب سے ہلکا عذاب ہے۔ اللہ اکبر، کتنا خطرناک، کتنا عظیم ترین عذاب اللہ تعالیٰ نے جہنم کے اندر رکھا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کو سب سے ہلکا عذاب اس لیے دیا جائے گا کہ آپ نے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی ہر لمحہ مدد کی، ہر لمحہ دیکھ ریکھ کیا، لیکن ایمان نہ لا سکے، اس لیے وہ جہنم میں جائیں گے۔ تو صحابی کی تعریف معلوم ہو گئی۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے صحابہ اکرام کے تعلق سے قرآن کے اندر کیا ارشاد فرمایا۔ قرآن پڑھتے جائیے، صحابہ کی مدح سنتے جائیے، صحابہ کی مدح دیکھتے جائیے۔ قرآن کے اندر صحابہ کی مدح، صحابہ کی تعریف، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی تعریف بیان کی گئی ہے، مداحت کی گئی ہے۔ آئیے چند آیات پیش کرتے ہیں۔ سورہ فتح کی آخری آیت کریمہ پڑھیے۔ اللہ فرماتا ہے محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل کزرع اخرج شطأہ فآزرہ فاستغلظ فاستوى علی سوقہ يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں فرمایا محمد الرسول اللہ، اور آپ کے ساتھی جو ہیں اشداء علی الکفار، کفار پر بڑے سخت ہیں، رحماء بینہم، مسلمان آپس میں بڑے رحم دل ہیں، نبی کے ساتھی آپس میں بڑے رحم دل ہیں۔ ان کی رحم دلانہ، ان کی آپسی محبت، آپسی تعلقات کو پڑھنا ہے تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے صحابہ کی سیرت پڑھیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی سیرت پڑھنے سے معلوم ہوگا صحابہ اکرام آپس میں کتنے رحم دل تھے۔ ایک واقعہ حضرت سعد ابن ربیع یا سعد ابن ربیع اور حضرت عبدالرحمن ابن عوف کا بڑا مشہور ہے۔ حضرت عبدالرحمن ابن عوف مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے جاتے ہیں۔ سعد ابن ربیع مدینہ کے سب سے مالدار انسان تھے، اللہ کے نبی نے دونوں کے درمیان مواخات کرا دی، بھائی چارگی کرا دی۔ اب کیا ہوتا ہے، سعد ابن ربیع کہتے ہیں اے عبدالرحمن ابن عوف، میں مدینہ کا سب سے مالدار ترین انسان ہوں، آؤ بیٹھ لیتے ہیں، اور بیٹھنے کے بعد میں اپنی جائیداد کو 2 حصوں میں تقسیم کرتا ہوں، ایک آپ کے لیے، ایک میرے لیے۔ میرے پاس 2 بیویاں ہیں، دیکھ لو جو پسند آئے میں اسے طلاق دیتا ہوں، ایک سے شادی کروں۔ یہ اثار اور قربانی کا جذبہ تھا، یہ رحم دلی کا جذبہ تھا، یہ رحم دلی تھی صحابہ اکرام کی کہ آپس میں کتنا رحم کے ساتھ، کتنی محبت کے ساتھ، کتنی الفت کے ساتھ رہتی۔ تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، اور اللہ کے نبی کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیکھیے کہ یہ آپ کے صحابہ رکوع میں ہیں، سجدے میں ہیں، اور یہ رکوع اور سجدے کا مطلب صرف اللہ کی رضا چاہیے، اللہ کی رضا، اللہ کی خوشنودی انہیں چاہیے، بس اور کسی چیز کی طلبگاری نہیں ہے، کوئی چیز طلب نہیں کرے، صرف اللہ کی رضا۔
آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا محمد الرسول اللہ والذین معہ، محمد الرسول اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی۔ اس آیت کریمہ میں اللہ نے معہ کی تعبیر استعمال کی، اصحابہ بھی کہہ سکتا تھا آپ کے ساتھی، لیکن معہ کہہ کر کے اللہ تعالیٰ یہ بیان کرنا چاہتا ہے، دیکھیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جو ساتھی تھے صرف اور صرف آپ کے ساتھی نہیں تھے، بلکہ آپ کے اوپر ہر طریقے سے اپنی جان کو قربان کرنے کے لیے تیار تھے، جان سے، مال سے، اولاد سے، ہر طریقے سے آپ کے اوپر جان نچھاور کرنے والے تھے۔ آئیے ایک اور آیت کریمہ پڑھتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، صحابہ اکرام کے ایمان کو معیار ہدایت قرار دیا۔ آج ہم میں سے کچھ نوجوان صحابہ اکرام کے معیار کو تسلیم نہیں کرتے۔ اللہ رب العالمین نے صحابہ اکرام کے معیار کو معیار ہدایت قرار دیا۔ اگر کوئی صحابہ اکرام جیسا عقیدہ رکھتا ہے، صحابہ اکرام جیسا عمل کرتا ہے، صحابہ اکرام جیسا کام کرنے کی کوشش کرتا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر صحابہ اکرام جیسے عقیدہ رکھ کر کے، صحابہ اکرام جیسا عمل کر کے جنت کی تلاش کرتا ہے تو اسے جنت مل جائے گی، کیونکہ صحابہ اکرام کو اللہ نے معیار ہدایت قرار دیا۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر تم ایمان لانا چاہتے ہو تو ہدایت یافتہ قوم صحابہ اکرام کی طرح ایمان لے۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر تم ایمان لے آنا چاہتے ہو تو صحابہ اکرام جیسا ایمان لے آؤ تو ہدایت پا جاؤ۔ اور اگر کوئی صحابہ اکرام کے طریقے سے اعراض کرتا ہے، صحابہ اکرام کے علاوہ کسی اور طریقے کو اپناتا ہے، صحابہ اکرام کے طریقے کے علاوہ کسی اور طریقے پر چلتا ہے، تو یاد رکھیں اس کے لیے جہنم ہے، جہنم ہے، جہنم ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ جو نبی کے صحابہ کے طریقے سے اعراض کرے ہدایت کے آ جانے کے بعد، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور مومنین کے علاوہ، صحابہ کے علاوہ کسی اور کے طریقے کو اپنا لے، نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى، تو وہ جس طرف جا رہا ہے اسی طرف ہم اس کو لگا دیتے، وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ، اور جب ہمارے پاس پہنچے گا، جب ہمارے پاس آئے گا تو ہم اسے جہنم میں ڈال دیں گے، وَسَاءَتْ مَصِيرًا، اور جہنم بڑا برا ٹھکانہ ہے۔ اور آیت کریمہ پڑھتے جائیے، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں منافقین کے اس عمل کی تردید کی ہے جس میں منافقین نے صحابہ اکرام کو بیوقوف کہا تھا، صحابہ اکرام کا ٹھٹا اڑایا تھا، صحابہ اکرام کا مذاق اڑایا تھا، صحابہ اکرام کا مذاق اڑایا، اللہ تعالیٰ کو برداشت نہ ہوا، اللہ تعالیٰ نے کہا اے منافقوں سنو، تم میرے نبی کے صحابہ کو بیوقوف کہتے ہو، حالانکہ وہ بیوقوف تو نہیں ہیں، تم ہی بیوقوف ہو، وہ تو چالاک دنیا کے سب سے چالاک ہیں، کیونکہ دنیا میں رہ کر کے وہ اپنی آخرت کو تیار کرتے ہیں، اور تم دنیا میں رہ کر کے صحابہ اکرام کی برائی کر کے، صحابہ اکرام کے خلاف اپنی زبان استعمال کر کے اور صحابہ اکرام کو بیوقوف کہہ کر کے ان کی گستاخی کر کے تم اپنی دنیا بھی برباد کرتے اور آخرت بھی برباد کرتے۔ اللہ فرماتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ، جب کہا جاتا منافقوں سے ایمان لے آؤ جیسا مومن ایمان لے آئے، مسلمان ایمان لے آئے، صحابہ اکرام ایمان لے آئے، چونکہ یہاں مومن کہا گیا ہے اور مومن سے سب سے پہلا خطاب صحابہ اکرام کا ہے، کیونکہ سب سے پہلے وہی مومن تھے، سب سے پہلے وہی ایمان لانے والے تھے، انہی کو معیار ہدایت قرار دیا گیا، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے ایمان لے آؤ جیسے مومنین صحابہ اکرام ایمان لے آئے۔ صحابہ اکرام کے ایمان کو معیار ہدایت قرار دیتے ہوئے منافقین کے سامنے یہ بات رکھی گئی، تو منافقین نے کیا کہا؟ انؤمن کما آمن السفہاء، ہم ایمان لے آئے جیسے سفہاء اور بیوقوف لوگ ایمان لے آئے۔ الا انہم هم السفہاء ولکن لا یعلمون، اللہ نے کہا نہیں تم غلط فہمی میں ہو، میرے نبی کے صحابہ بیوقوف نہیں، تم بیوقوف ہو، تم اپنی بیوقوفی کو جان نہیں پا رہے ہو، کتنی بڑی بیوقوفی کر رہے ہو، صحابہ کے راستے کو نہیں اپنا رہے ہو، اور صحابہ کے راستے کو نہ اپنا کر کے تم خود صحابہ کو بیوقوف کہتے ہو، تم بیوقوف ہو، تم صحابہ کے راستے کو اپنا لو، تمہارے اوپر سے یہ بیوقوفی کا تمغہ اٹھا لیا جائے۔ میرے بھائیوں، یہ چند آیات ہیں، اس کے علاوہ بھی بہت ساری آیات ہیں۔ اللہ تعالیٰ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم واثابہم فتحا قریبا۔
اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اعد لهم جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کے صحابہ سے رضامندی کا اظہار کیا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان صحابہ سے راضی ہے، صحابہ اکرام اللہ رب العالمین سے راضی ہے۔ تو یہ صحابہ اکرام کی فضیلت ہے، صحابہ اکرام کا مقام ہے، صحابہ اکرام کی عظمت ہے۔ ان کی عظمت کے لیے ہی کافی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر ان کی عظمت کو بیان فرما دیا ہے۔ آئیے ایک چند احادیث پیش کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک پیارے ساتھی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تسبوا اصحابی فوالذی نفسی بیدہ لو ان احدکم انفق مثل احد ذہبہ ما بلغ مد احدہم ولا نصیفہ۔ بخاری کی روایت ہے، کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صحابہ اکرام کو گالی نہ دو، میرے صحابہ کو گالی نہ دو، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر تم احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرتے ہو، اگر احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرتے ہو تو میرے نبی کے صحابہ نے ایک گٹلی یا ایک مد آدھا مد سونا خرچ کیا ہے، ایک مد آدھا مد بھی اگر کوئی چیز خرچ کیا ہے تو تم احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کر کے ان کے مقام کو، ان کی عظمت کو نہیں پہنچ سکتے، ان کے مرتبے کو نہیں پہنچ سکتے، یہاں تک کہ تم ان کے پیروں میں، ان کی جوتیوں میں لگی ہوئی دھول کے برابر بھی نہیں پہنچ سکتے۔ یہ میرے نبی کا مقام ہے، میرے نبی کے صحابہ کا مقام۔ اسی طریقے سے حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں لا تسبوا اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلمقام احدهم ساعة خیر من عبادت احدکم 40 سنہ۔ میرے نبی کے صحابہ کو یا اصحاب محمد کو گالی نہ دو، کیونکہ اگر تم ان کے مقام کو پہنچنا چاہتے ہو، ان کے مقام کو نہیں پہنچ سکتے۔ تم میں سے کوئی شخص 40 سال تک سجدے میں رہے، عبادت کرتا رہے، تب بھی صحابہ اکرام میں سے کسی نے اگر ایک لمحہ بھی نبی علیہ السلام سے ملاقات کی ہے تو 40 سال تک سجدے میں رہ کر، 40 سال تک رکوع میں رہ کر کے، عبادت میں رہ کر کے ان کے مقام کو نہیں پا سکتے۔ صحابہ اکرام کتنے صاف دل والے تھے، کتنے پاک دل والے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں ان اللہ نظر قلوب العباد فی قلوب العباد فوجد قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فاصطفاه لنفسه وابتعثه برسالته۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی تمام مخلوق پر ایک نظر ڈالی، تمام مخلوق کے دلوں پر ایک نظر ڈالی، تو ان میں سب سے بہترین دل پیارے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پایا، تو اپنی رسالت کے لیے چن لیا، اپنے پیغام کے لیے انہیں چن لیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایک نظر نبی علیہ السلام کے اوپر نظر ڈالنے کے بعد ڈالی تو سب سے بہترین صحابہ اکرام کا دل پایا، اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے نبی کے وزیر اور اپنے نبی کے ساتھی کے طور پر چن لیا۔ تو میرے بھائیوں، یہ مختصر طور پر میں نے صحابہ اکرام کی فضیلت اور صحابہ اکرام کے مقام اور صحابہ اکرام کی عظمت کا تذکرہ کیا ہے۔ ہمارا کیا موقف ہے صحابہ اکرام کے تعلق سے؟ صحابہ اکرام کے تعلق سے ہم کیا کہتے ہیں اور ہمارا کیا موقف ہونا چاہیے؟ ہم امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول نقل کرنا چاہتے ہیں، جسے امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے شرح عقیدہ طحاویہ کے اندر ذکر کیا ہے۔ آپ یہ بھی بات جان لیں، شرح عقیدہ طحاویہ یہ کتاب بڑی عظیم کتاب ہے عقیدے کے تعلق سے، جو سارے دینی مدارس میں شامل نصاب ہیں، اہل حدیث مدارس ہوں یا کوئی اور بھی، سب مدارس میں یہ عقیدہ طحاویہ شامل نصاب۔ اس میں امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں نحن اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نحب اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم صحابہ اکرام سے محبت کرتے ہیں، ولا نفرط فی حب واحد منہم، اور ہم ان میں سے کسی بھی صحابی کی تفریط یا افراط نہیں کرتے، یعنی کسی کی تنقیص نہیں کرتے یا کسی صحابی کو ان کی شان سے، ان کی عظمت سے، ان کے مقام سے بڑھاتے نہیں، ولا نتبرؤ منہم، اور ہم کسی بھی صحابی سے برات کا اظہار نہیں کرتے، ونبغض من یبغضہم، اور ہم بغض رکھتے ہیں، ہم نفرت کرتے ہیں ان سے جن سے جو لوگ صحابہ اکرام سے نفرت کرتے ہیں،
اور جو لوگ صحابہ اکرام کا خیر کے ساتھ ذکر نہیں کرتے، ہم ان کے ساتھ نفرت کرتے ہیں، ان سے بغض رکھتے ہیں۔ ہم صحابہ اکرام کا ذکر خیر کے ساتھ کرتے ہیں۔ اور آگے امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں فَحُبُّهُمْ دِينٌ وَإِيمَانٌ وَإِحْسَانٌ، صحابہ اکرام سے محبت دین ہے، ایمان ہے، احسان ہے، اور ان سے بغض رکھنا کفر ہے، نفاق ہے، طغیان ہے، صاف واضح طور پر امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے ہم سب کے عقیدے اہل سنت والجماعت کو بیان کر دیا ہے کہ ہم صحابہ اکرام سے محبت کرتے ہیں، صحابہ اکرام کی شان میں ان کے مرتبہ سے نہیں بڑھاتے، جو مرتبے میں ہیں اس مرتبے میں رکھتے ہیں، اور کسی سے ہم برات کا اظہار نہیں کرتے، ایسا نہیں کہتے اس صحابی سے ہمیں مطلب نہیں، اس صحابی سے ہمیں مطلب، ہم سب صحابی کو مانتے ہیں، اس لیے کہ سارے صحابی عادل ہیں، ثقہ ہیں، کلہم عدول، یہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے، اصول ہے، الصحابہ کلہم عدول، صحابہ سب کے سب عادل ہیں۔ اچھا، ہم محبت کرتے ہیں، افراط تفریط نہیں کرتے، کسی سے برات کا اظہار نہیں کرتے، اور ہم بغض رکھتے ہیں ان سے جو صحابہ سے بغض رکھتا ہے۔ امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ آگے کہتے ہیں کہ صحابہ اکرام تمام لوگوں میں، تمام مخلوق میں سب سے افضل ہیں، اس لیے ان کی افضلیت کے بھی ہم قائل ہیں اور ان کی تعریف کرتے ہیں، ان کے لیے دعائے خیر کرتے ہیں، کیونکہ وہ خیر قرون میں تھے، کیونکہ ان کے ذریعے سے دین پہنچا، کیونکہ انہوں نے دین کے لیے بہت ساری محنتیں کی، مشقتیں برداشت کی، اور دین کی ساری باتیں ہم تک انہی کے ذریعے سے پہنچی۔ اگر انہیں ہم مطعون کر دیں سارا دین مطعون ہو جائے گا، اور اگر ان کے خلاف ہم کوئی بات کہیں تو سارا دین شک میں آ جائے گا۔ امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس ٹکڑے میں ایک چیز بیان کی، لا نفرط فی حب واحد منہم، ہم ان میں سے کسی کی محبت میں نہ افراط کرتے ہیں نہ تفریط کرتے ہیں۔ یعنی امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ اس جملہ سے شیعوں کا، روافض کا اور نواصب کا، ناصبیوں کا رد کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ شیعہ صحابہ اکرام کو برا بھلا کہتے ہیں، صحابہ اکرام کو کافر کہتے ہیں، نعوذ باللہ کافر کہتے ہیں، اور کہتے ہیں 3 صحابی کے علاوہ، 3 لوگوں کے علاوہ سب کافر ہو گئے تھے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ وہ 3 لوگ کون ہیں؟ مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ 3 کے علاوہ باقی سبوں نے اسلام سے کفر کا راستہ اختیار کر لیا تھا، اور کہتے ہیں ہم ان سب سے برات کا اظہار کرتے ہیں، کسی سے دوستی نہیں رکھتے، کیونکہ حضرت عمر اور حضرت ابو بکر اور من جملہ صحابہ سے محبت رکھ کر کے اہل بیت سے محبت نہیں ہو سکتی ہے۔ یہ کس کا موقف ہے؟ شیعوں کا موقف ہے کہ جب اہل بیت سے محبت کرنی ہے تو تمام صحابہ کو کافر گرداننا ہے، سوائے 3 کے، مقداد، ابو ذر، سلمان فارسی رضی اللہ عنہ۔ لیکن اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ ہم صحابہ اکرام سے بھی محبت رکھتے ہیں، اہل بیت سے بھی محبت رکھتے ہیں، صحابہ اکرام کو بھی ان کا مقام دیتے ہیں، اہل بیت کو بھی ان کا مقام دیتے ہیں۔ اور ناسبیوں کا کیا کہنا ہے؟ ناسبی جو ہے یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بغض رکھتے ہیں، انہیں گالی دیتے ہیں۔ ہم نہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بغض رکھتے ہیں، نہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گالی دیتے ہیں۔ معلوم، سمجھ میں آئی بات؟ شیعہ، روافض حضرت علی اور اہل بیت کی محبت میں اتنا غلو کرتے ہیں کہ جس سے سارے صحابہ اکرام کو کافر کہہ دیتے ہیں، اور نواصب حضرت علی کو گالی دیتے ہیں، انہیں برا بھلا کہتے ہیں۔ یہ دونوں اعتدال سے گرا ہوا موقف ہے۔ اعتدال والا موقف یہی ہے کہ ہم اہل بیت سے بھی محبت کرتے ہیں، صحابہ سے بھی محبت کرتے ہیں، اور اہل بیت کا جو مقام ہے انہیں عطا کرتے ہیں، صحابہ کا جو مقام ہے انہیں عطا کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ صحابہ اکرام کے تعلق سے اہل سنت والجماعت کا موقف ہے۔ ایک بڑی عجیب سی بات ہے، جتنے بھی لوگ، جتنی بھی امتیں گزریں، ساری امتیں اپنی نبی کے مصاحبین اور ساتھیوں کی تعریف کرتے ہیں، لیکن امت محمدیہ کا ایک گروہ اپنے نبی کے ساتھیوں کی برائی کرتا ہے۔ یہودیوں سے پوچھا گیا تمہاری ملت میں سب سے بہترین لوگ کون ہیں؟ یہودیوں نے کہا اصحاب موسیٰ۔ نصرانیوں سے پوچھا گیا تمہاری ملت میں سب سے بہترین لوگ کون ہیں؟ نصرانیوں نے کہا اصحاب عیسیٰ، عیسیٰ کے اصحاب اور موسیٰ کے اصحاب سب سے
بہترین لوگ ہیں۔ اور جب شیعوں سے پوچھا گیا تمہارے نزدیک اور تمہاری ملت میں سب سے شریر اور بدمعاش اور سب سے برے لوگ کون ہیں، ان لوگوں نے کہا اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب ہیں، اور انہوں نے سارے کے سارے لوگوں کو برا کہا سوائے 3 لوگوں کو، جیسا کہ میں نے اوپر ذکر کیا، ان 3 لوگوں کو استثناء کیا، جبکہ یہ 3 لوگ جنہیں ان لوگوں نے استثناء کیا ہے، یہ استثناء افضل صحابہ اکرام کے علاوہ ہے، کیونکہ ان سے افضل، ان سے مقام میں بلند حضرت ابوبکر، عمر، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ ان لوگوں کو ان روافض نے برا بھلا کہا اور ان سے کمتر لوگوں کو بس استثناء کیا ہے۔ یہ ہے روافض کا عقیدہ صحابہ اکرام کے تعلق سے۔ میرے بھائیوں، امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں وَبُغْضُهُمْ كُفْرٌ وَنِفَاقٌ وَطُغْيَانٌ، صحابہ اکرام سے بغض رکھنا کفر ہے، طغیان ہے، نفاق ہے۔ یہ صحابی جن صحابہ اکرام سے روافض بغض رکھتے ہیں، یہ ان کے نفاق کی علامت ہے۔ شیعوں کے نفاق کی علامت ہے، کفر کی علامت ہے۔ صحابہ اکرام کو گالی دینا کفر ہے، نفاق ہے، اور شیعہ بالکل برملا اعلان کرتے ہیں صحابہ اکرام کی کہ کفر کا اور صحابہ اکرام کے برے ہونے کا، نعوذ باللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر ارشاد فرمایا، مومن انصاریوں کو خطاب کرتے ہوئے، لا یحبہم الا مؤمن ولا یبغضہم الا منافق فمن احبہم احبہ اللہ ومن ابغضہم ابغضہ اللہ۔ انصاریوں کو خطاب کرتے ہوئے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ انصاریوں تم سے محبت مومن کرتا ہے، تم سے بغض منافق رکھتا ہے، اور فمن احبہم احبہ اللہ، جس نے تم سے محبت کی اس نے اللہ سے محبت کی، اور جس نے تم سے نفاق رکھا، بغض رکھا، اس نے اللہ سے بغض رکھا، اور اللہ تعالیٰ اس سے بغض رکھتا ہے۔ فمن احبہم احبہ اللہ، اے انصاریوں سنو، اگر جو تم سے محبت رکھتا ہے اللہ ان سے محبت رکھتا ہے، جو تم سے بغض رکھتا ہے اللہ ان سے بغض رکھتا ہے۔ امام ابو زرع کہتے ہیں اذا رأيت الرجل ينتقص احدا من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فهو زندیق، جب تم دیکھو کہ کوئی شخص صحابہ اکرام کو برا بھلا کہہ رہا ہے، سمجھ لو یہ زندیق ہے، یہ زندیق ہے۔ میرے بھائیوں، یہ صحابہ اکرام کی عظمت ہے جسے میں نے بیان کیا، جسے میں نے بتایا، جسے میں نے ذکر کیا۔ اب ایک بات اور، کیا صحابہ اکرام کے درمیان جو مشاجرات ہوئے، یا صحابہ اکرام کے درمیان جو کبھی نہ اتفاقیہ ہوئی، یا صحابہ اکرام سے جو غلطیاں ہوئی، کیا ہم اسے بیان کر سکتے ہیں؟ تو اس سلسلے میں یہ یاد رکھیں کہ صحابہ اکرام کی غلطیاں یا صحابہ اکرام سے مشاجرات جو ہوئے، اس کو بیان کرنے کے سلسلے میں ہمارے اسلاف خاموش ہیں، یعنی ان کے غلطیوں کو بیان نہیں کیا جا سکتا ہے، کیونکہ ان کی غلطیاں ان کے ایمان، ان کے عقیدے اور ان کے عمل پر بھاری نہیں ہو سکتی۔ ان کا عمل بھاری ہے، ان کا ایمان اتنا بھاری ہے کہ اس غلطی کے مقابلے، اس ایمان کے مقابلے میں وہ غلطی کوئی حیثیت ہی نہیں رکھتی۔ اور اسی طریقے سے جب صحابہ اکرام سے کوئی ایسی غلطی ہوئی جس پر سزا متعین تھی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سزا دے کر کے انہیں پاک و صاف کر دیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے سارے صحابہ سے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا سرٹیفکیٹ دے دیا ہے، تو پھر ہمیں صحابہ اکرام کے خلاف کسی طریقے سے زبان کھولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر کوئی صحابہ اکرام کے خلاف کوئی زبان کھولتا ہے، برا بھلا کہتا ہے، ان کے مشاجرات کو بیان کرتا ہے، ان کی غلطیوں کو بیان کرتا ہے، اور بیان کر کے امت کے افراد، امت کے نوجوانوں کے دلوں میں صحابہ اکرام کے خلاف نفرت ڈالتا ہے، سمجھ لیجئے اس کے دل میں صحابہ سے محبت نہیں ہے، صحابہ سے بغض ہے، صحابہ سے حسد ہے، اور صحابہ کے اور نبی کا مخالف ہے۔ اس لیے اگر آپ مسلمان ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہم اللہ رب العالمین کے ہاں سرخرو ہونا چاہتے ہیں، تو صحابہ سے محبت ضروری ہے۔ صحابہ سے محبت ایمان ہے۔ اگر ہم اپنے ایمان کو کھونا چاہتے ہیں تو صحابہ کے مشاجرات کو بیان کریں، اگر اپنے ایمان کو برقرار رکھنا چاہتے ہیں تو صحابہ سے محبت کریں، ان کے مشاجرات کو بیان نہ کریں۔ اگر انہیں گالیاں دی جا رہی ہیں، ہم ڈٹ کر کے کھڑے ہوں اور ان کا مقابلہ کریں جو گالیاں دے رہا ہے، یا اگر طاقت نہیں رہی ہے تو اس حدیث کو یاد رکھیں، من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ فإن لم یستطع فبقلبہ وذلک اضعف الایمان۔ اگر نبی علیہ السلام کے صحابہ کو برا بھلا کہا جا رہا ہے، ہاتھ سے طاقت ہے، ہاتھ سے روکیں، زبان سے طاقت ہے، زبان سے روکیں۔ اگر ان دونوں کی طاقت نہیں ہے تو کم سے کم اپنے دل میں برا جان کر کے اس مجلس سے اور وہاں سے ہٹ جائیں۔ صحابہ اکرام، اگر نبی کے صحابہ کو گالی دی جاتی تو یہ اچھا نہیں سمجھتے تھے۔ جریر ابن عبداللہ، حضرت حنزلہ
اور ایک صحابی اور جن کا ایک صحابی عدی بن عاتق رضی اللہ عنہ، ان کے زمانے میں جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا بھلا کہا جانے لگا تو انہوں نے اپنے علاقے کوفہ کو چھوڑ کر کے کرکیسیان جگہ ایک جگہ ہے وہاں جا کر کے سکونت اختیار کر لی۔ لوگوں نے پوچھا آپ نے اپنی اصل مقام کو، اپنے مسکن کو کیوں چھوڑ دیا؟ کہا کہ وہاں رہنا ہمارا مناسب نہیں ہے، جہاں صحابہ کو گالی دی جائے، جہاں نبی کے ساتھی کو گالی دی جائے، جہاں امام عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گالی دی جاتی ہے، وہاں ہمارا رہنا مناسب نہیں ہے۔ یہ صحابہ اکرام کا موقف تھا، اس لیے جہاں صحابہ اکرام کو گالیاں دی جائیں اس جگہ سے، اس مجلس سے، ان لوگوں سے بالکل برات کا اظہار کریں، ان سے دوستی اور تعلقات بھی نہ رکھیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحابہ اکرام سے محبت کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کے دلوں میں صحابہ اکرام کی محبت کو کوٹ کر کے بھر دے، جب تک زندہ رکھ اسلام پر زندہ رکھ، اور جب خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔